السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم غیبت کو سمجھیں گے کہ غیبت کسے کہتے ہیں، کیا ڈیفینیشن ہے غیبت کی، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی غیبت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آج ہم اپنی مجلسوں کا جائزہ لیں، اپنی محفلوں کا جائزہ لیں۔ جب بھی ہم کہیں جمع ہوتے ہیں، کسی دعوت پر، کسی کام کے لیے، کہیں پر بھی، حتیٰ کہ مسجد میں بھی اگر ہم کسی نیک کام کے لیے جمع ہوتے ہیں، کہیں بیان ہو رہا ہے کسی عالم کا، تو بیان کے بعد فوراً ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ دو چار لوگ ملیں گے اور فوراً غیبت شروع کر دیں گے کسی چوتھے کی جو وہاں موجود نہیں ہے۔ عورتوں کا بھی یہ کام ہوتا ہے، کہیں پر بھی گئی ہیں، چاہے شادی ہو، چاہے کوئی دعوت ہو، چاہے دین کے کسی کام کے لیے گئی ہوں، دو چار عورتیں جمع ہوں گی اور پانچویں کی غیبت کریں گی۔ تو یہ ہمارے اس وقت ایک بہترین اور ڈیلیشیس کھانا بن چکا ہے۔ یعنی ہم اچھے سے اچھا کھانا تناول فرمائیں گے، کھانا کھائیں گے، اس کے بعد ہمارا جو سب سے من پسند کھانا ہے، سب سے ڈیلیشیس فوڈ ہے، وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ یہ ہماری محفلوں کی زینت بن چکا ہے، یہ ہماری محفلوں کی خوبصورتی بن چکا ہے۔ دو چار لوگ جمع ہوں گے، فوراً دوسرے کی، پانچویں کی، چھٹے کی غیبت کریں گے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں غیبت کے بارے میں کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ تو آپ غیبت کی ڈیفینیشن سمجھیں، غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کے بارے میں یا اپنی بہن کے بارے میں، کسی کے بھی بارے میں آپ ایسی بات کہیں کہ اگر اس کو پتہ چلے تو اس کا دل دکھے، اس کو تکلیف ہو، یہ غیبت ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں آپ کوئی ایسی بات کہیں، اس کی غیر موجودگی میں، کہ اگر اس کو پتہ چلے کہ یار اس نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے تو اس کو تکلیف ہو، یہ غیبت ہے۔ غیبت کے معنی کوئی اتنی بڑی گالی نہیں کہ آپ جب اس کو کوئی بہت گندی ہی گالی دیں گے تبھی غیبت ہوگی۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے یار میں نے تو بس موٹو کہا تھا، میں نے تو کہا تھا چھوٹو، میں نے تو کہا تھا موٹو، تو چھوٹو موٹو یہ غیبت ہیں۔ اگر اس کو پتہ چلے گا تو اس کو تکلیف ہو گیا، مجھے موٹا کہتے ہیں، مجھے چھوٹا کہتے ہیں، مجھے کالا کہتے ہیں، مجھے گورا کہتے ہیں، یہ غیبت ہے۔ لیکن ہم اپنے الفاظ پہ غور ہی نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں غیبت بن جاتی ہیں کبھی کبھی۔ ضروری نہیں کہ غیبت کی کوئی موٹی گالی دیں آپ تب یہ غیبت ہوگی۔ تو لیکن یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے، اور ہم اس کے اندر اتنے زیادہ ملوث ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ اس کے اندر ہم جا چکے ہیں کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کب ہمارے منہ سے غیبت ہو جاتی ہے۔ اور کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو غیبت کی سن رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے غیبت نہیں کری، ہم تو غیبت سن رہے تھے، وہ کر رہے تھے غیبت۔ غیبت کرنا، غیبت سننا، دونوں ہی بڑے جرم ہیں، دونوں ہی بڑے گناہ ہیں۔ گناہ کبیرہ ہے غیبت کرنا بھی، غیبت سننا بھی۔ اگر آپ غیبت کرنا نہیں تو آپ سنیں بھی نہیں، آپ اپنے کانوں کو بند کر لیجیے ایسے کر کے، لیکن ہر غیبت نہ کریے، نہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں غیبت کے بارے میں، لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت ہرگز نہ کرے۔ اللہ منع کر رہے ہیں سختی سے، ہم نہ کرو غیبت کسی کی۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخی میتا، کیا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ فکرہتم، تم اس کو ہرگز پسند نہیں کرو گے، تمہیں وہ چیز اچھی نہیں لگے گی، تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کبھی نہیں کھاؤ گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں۔ لیکن ہم شوق سے غیبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ غیبت مت کرو، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا؟ اب آپ یہاں پہ غور کریے، اللہ تعالیٰ نے غیبت کی مثال ایک مردار بھائی کے گوشت سے دی ہے، تو اس مثال اور اس غیبت کے ساتھ کوئی تعلق تو ہوگا، کوئی جوڑ تو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ بھائی غیبت کرنا ایسا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، تو اس مثال، یہ جو ایگزامپل ہے، جو مثال دی اللہ نے، تو اس کا آپس میں کوئی جوڑ بھی تو ہوگا۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ جس طرح مردہ آدمی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، آپ جہاں سے چاہیں اس کی بوٹی نوچیں اور کھا لیں، مردہ آدمی کیونکہ زندہ نہیں مردہ ہے، آپ کہیں سے بھی اس کی بوٹی کھائیں، چبائیں اور کھا لیں، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، آپ کو بچا نہیں سکتا، اپنا ڈیفenس نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک اسی طرح غیبت کرنے والا بھی ایسی ہے۔ غیبت کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ اپنے بھائی جو اس کو وہاں موجود نہیں ہے، اپنی بہن جو وہاں موجود نہیں ہے، وہ اس کی عزت کو اچھال رہا ہے، اس کا گوشت نوچ رہا ہے، وہ جہاں سے بھی چاہ رہا ہے اس کی عزت اچھال رہا ہے۔ تو یہ اس لیے مثال اللہ نے قرآن میں مردار بھائی کے گوشت سے دی ہے، جیسے ایک مردہ پڑا ہوا ہو، لیٹا ہوا، تم اس کا کہیں سے بھی گوشت کاٹو، نوچ اور کھا لو، تو ایسی تو تم کر رہے ہو اس کے ساتھ، جو تمہارے سامنے موجود نہیں ہے تم اس کی غیبت کر رہے ہو، اس کی عزت اچھال رہے ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے اس کا گوشت کاٹنے کے برابر ہے۔ تو ہمیں اس بڑے گناہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور ہمیں تہیہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ آج سے ہم اس گناہ سے بالکل بری ہو جائیں گے، بالکل ہم اس گناہ کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم اس گناہ میں کبھی ملوث نہیں ہوں گے۔ یہ اتنا بڑا گناہ اللہ کے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ناگوار سمجھ رہے ہیں، کیا ایک مردار مرے ہوئے بھائی سے اس کی تشبیہ، اس کی مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گوشت سے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ مل غیبت، غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ جو کچھ میں اپنے بھائی کے لیے کہہ رہا ہوں، جو عیب، جو کمی اس کے اندر ہے، اگر میں اس کو کہہ رہا ہوں تو اس میں کیا غلط ہے؟
ان کان فیہ ما اقول، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ یہ اس کے اندر موجود ہے اللہ کے نبی. تو آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے. ان کان فیہ ما تقول، جو کچھ تو نے کہا ہے اس کے بارے میں، تب تو نے اس کی غیبت کری، کیونکہ یہ عیب اس کے اندر موجود ہے، اسی کو غیبت کہتے ہیں. اور فرمایا میرے نبی نے وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَبَهَتَّهُ، اور اگر جو بات تو کہہ رہا ہے وہ اس کے اندر اگر موجود نہیں ہے تو پھر یہ اس سے بھی بڑا گناہ، اسے کہتے ہیں تہمت. آپ نے فرمایا پھر آپ نے تو نے اس پر تہمت لگائی ہے. اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے، ان کان فیہ ما تقول، تو وہ تہمت نہیں ہے، وہ غیبت ہے. اور اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے پھر بھی تو لوگوں سے کہہ رہا ہے اس کے بارے میں ایسی بات جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو فرمایا فبہتہ، تو نے اس میں پھر تہمت لگائی ہے. یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ اس سے بھی دگنا بڑا ہے. غیبت تو کہتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے آپ اس کو اس کی عزت اچھال لو اور دنیا بھر میں گاتے پھر رہے ہو، اور جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے پھر بھی تم دنیا بھر میں لوگوں سے کہہ رہے ہو، تو یہ تو تہمت ہے. تو اس کے اندر گناہ، وہ گناہ، وہ عیب تو اس کے اندر ہے بھی نہیں، پھر بھی تم لوگوں سے گا رہے ہو. تو ہمیں ان بڑے بڑے جرائم، ان بڑے بڑے گناہ سے ہمیں توبہ استغفار کرنی ہے، نہ ہمیں کسی غیبت کرنی، نہ ہمیں تہمت لگانی کسی پر، کیونکہ یہ مسلمان کی عزت، مسلمان کے یہ بات خلاف ہے کہ وہ کسی کی غیبت اور تہمت لگائے کسی پر. تو آپ اس سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور یاد رکھیے گا غیبت کرنا اور سننا دونوں ہی بڑے گناہ ہیں. ایسا نہیں کہ آپ کر نہیں رہے سن رہے ہیں تو بھی آپ کو اس کا برابر اتنا ہی حقدار ہیں آپ جتنا وہ سامنے والا اس گناہ کا حقدار ہے. تو اس سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین اسلام پہ مکمل چلیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے جو حکم دیے ان پہ لبیک کہیں، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا اس سے بچیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.